السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سرزمین خداداد پاکستان میں جو 2 دن سے ایک ایشو بہت زیادہ اچھل رہا ہے، بہت زیادہ اس پہ بات کی جا رہی ہے، وہ ایشو آسیہ ملعونہ کا ہے کہ بھائی اس کو کیوں چھوڑا جا رہا ہے۔ اور اگر ایک بہت چھوٹا سا طبقہ ہے، ایک بہت کہہ سکتے ہیں ہم کہ چھوٹی سی ایک ان کی اماؤنٹ ہے ان چند لوگوں کی جو کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ جو دھرنا کر رہے ہیں لوگ، ان کو ادھر دھرنا نہیں کرنا چاہیے، ان کو گھر اٹھ کے چلے جانا چاہیے۔ تو بھائی احتجاج جو ہے وہ ہر ایک عام شہری کا حق ہے، پہلی بات۔ دوسری بات، آج تک اس سرزمین خداداد پاکستان میں اہل سنت والجماعت، بریلوی حضرات، اہل سنت حضرات کی طرف سے آج تک جو بھی احتجاج ہوا اس میں نہ کوئی توڑ پھوڑ ہوئی اور نہ اس میں کسی کے املاک کو نقصان پہنچایا گیا، پہلی بات۔ دوسری بات، آج ربیع الاول آنے والا ہے، پچھلے ربیع الاول میں فیض آباد دھرنے کا ہم سے جو وعدہ کیا کہ 30 دن میں رپورٹ پیش کی جائے گی، کہاں ہے وہ رپورٹ؟ آج سال ہونے کو آ گیا، 365 دن ہونے کو آ گیا، ہمیں وہ رپورٹ نہیں ملی۔ دنیا کی اسٹرانگسٹ ایجنسی نے ہمارے سے معاہدہ کر کے توڑ دیا، ہم کس کا منہ جا کے دیکھیں؟ ہم کس کے در پہ جا کے بات کریں کہ بھئی ہمارے ساتھ غلط ہو رہا ہے، ہمارے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے؟ وہ رپورٹ آپ نے نہیں دی، غازی کو آپ نے پٹے چڑھا دیا، اور آج آپ اس ملعونہ کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر بکواس کر چکی ہے، اس کے شوہر نے بولا ہے کہ بھائی میں بائبل پہ ہاتھ نہیں رکھوں گا، میں بائبل پہ ہاتھ رکھ کے یہ بات نہیں کہہ سکتا کہ میری بیوی نے کچھ بولا نہیں ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ اس نے بولا ہے؟ جب اس نے بولا ہے تو پھر اس کو پھانسی دی جائے، اور اگر پھانسی نہیں دے رہے، بولے بھائی سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے کہ اس کو چھوڑ دیا جائے، تو پہلے کے جو دو جج تھے وہ پاگل تھے، یا ان کا دماغی توازن صحیح نہیں تھا، یا ان کو کہیں اور سے اٹھا کے لا کے جج کی کرسی میں بٹھا دیا گیا تھا کہ بھائی تم نے پھانسی کا آرڈر دے دینا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا میرے بھائی، ایک ملک میں جب 2 ہائی کورٹ پھانسی کا آرڈر دے دیں، اس کو ابھی تک پہلی بات تو یہ آپ نے 9 سال تک پھانسی روکی کیوں؟ جب پھانسی کے آرڈر آ گئے تھے تو آپ نے پھانسی روکی کیوں؟ آپ کو پھانسی دے دینی چاہیے تھی۔ آپ کے دل میں کھوٹ تھا، آپ کے دل میں کھوٹ تھا، تبھی 2 دن پہلے آپ نے اسپین سے ہیلی کاپٹر بلایا۔ آپ کے دل میں کھوٹ تھا تو ہی آپ نے سپریم کورٹ کے فیصلے کو اس طریقے سے دنیا کے سامنے لایا۔ پہلا سپریم کورٹ کا فیصلہ جو کلمے سے سٹارٹ ہوا، وکیل کہتے ہیں کہ ہم نے آج تک کوئی فیصلہ ایسا نہیں دیکھا جو کلمے سے شروع ہوا ہو۔ یہ صرف اور صرف عوام اہل سنت، عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ایموشنل بلیک میل کرنے کے لیے کہ بھائی دیکھیں ہم نے تو کلمے سے شروع کی تھی یہ بات، اور ہم تو اتنے عاشق رسول ہیں، ہم تو کلمے پہ بات شروع کر رہے ہیں، اور کلمے سے بات شروع کر کے ہم یہ تو اس کو نکال رہے ہیں، اور یہ بالکل حق ہوا ہے، قرآن اور آئین کے مطابق ہوا ہے۔ تو میرے بھائی ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ان میں اس فیصلے میں ایک ٹکے کی بھی بات قرآن اور آئین پاکستان کے مطابق نہیں ہے، ایک بات۔ دوسری بات، دھرنا دینا، احتجاج کرنا یہ ہمارا حق ہے اور ہم کر سکتے ہیں، اور جو پی ٹی آئی کے حضرات آج ہمیں احادیث مبارکہ سنا رہے ہیں راستے بند کرنے پہ، تو وہ کیا 126 دن اسلام آباد میں اعتکاف میں بیٹھے تھے؟ وہ اعتکاف تھا کہ جس اعتکاف میں رنڈیاں برآمد ہوئی، وہ اعتکاف تھا کہ جس اعتکاف سے اچھے گھروں کی کنجریاں بھاگ گئی، وہ اعتکاف تھا، وہ اعتکاف نہیں تھا۔ وہ 126 دن آپ نے اسلام آباد میں بیٹھ کے دھرنا دیا، اس دھرنے میں آپ نے کیا کیا اس کو چھوڑیں، لیکن یہ جو عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم روڈوں پر آئے ہیں، روڈوں پر موجود ہیں، یہ صرف اور صرف جان دینے آئے ہیں، ان کو جانوں کی پرواہ نہیں ہے۔ اور ہم نے آج سے پہلے بھی اس بات کا ثبوت دیا ہے کہ جب فیض آباد دھرنے پہ 5000 شیل پھینکے گئے، اور جب فیض آباد دھرنے پہ اسٹریٹ فائر مارے گئے، تو ہمارے نوجوان بھاگے نہیں، انہوں نے لبیک کہہ کے گولی کو سینے پر کھایا۔ اور بات یہ ہے کہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں یہ سب نہیں ہونا چاہیے، پاکستان کے لیے فائدہ ہے، یہ بہت کوئی پاکستان کے لیے فائدہ نہیں ہے۔ پاکستان تو بنا ہی اس بیس پر تھا، 2 نیشن تھیوری کی بیس پر، اسلام اور ہندوازم کی بیس پہ پاکستان بنا تھا کہ ہم مسلمان ہیں، ہمیں ایک الگ ملک چاہیے جس میں ہم اپنی دینی عبادتیں پریکٹس کر سکیں، ان کو بھرپور طریقے سے اپنا سکیں۔ اور قائد اعظم محمد علی جناح نے، میں اپنی بات کو اس بات پر ختم کروں گا کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے جب غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا کیس لڑا، اور وہ کیس جب آپ ہار گئے، وہ کیس ہارنے کے بعد آپ نے فرمایا کہ اب تو ہمارے لیے ایک ملک ایسا ہونا ضروری ہے کہ جس ملک میں عاشق مصطفیٰ کو پھٹے پہ نہ چڑھایا جائے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ پاکستان بننے کے بعد آج اس ملک میں نواز شریف کی حکومت میں غازی ملک ممتاز حسین قادری کو پٹے چڑھا دیا جاتا ہے، عمران خان کی حکومت میں آسیہ ملعونہ کو باہر بھیج دیا جاتا ہے، تو یہ کون سا پاکستان کس جانب جا رہا ہے؟ پاکستان کو کون سے اسٹیٹ بنانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں؟ سیکولر اسٹیٹ بنانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، لبرل اسٹیٹ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہیں، لیکن